شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی چمک تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے میں معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا رزاق کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچی لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی شام کے وقت پیاز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں گے تو بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے بڑے ہو کر بہت ذہین بنتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کر دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال، گاجر کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا اور لہسن کا استعمال۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پٹرول میں روئی کو ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہیں تو آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے مگر جنت کا راستہ صرف قرآن پاک سے دکھتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا ٹکڑا کھانے سے بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تازہ ناریل میسر نہ ہو تو خشک کھوپرا لے کر اسے پانی میں بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی نہیں پہننے چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، نیلے رنگ کے کپڑے پہنا دو، مکھیاں قریب نہیں آئیں گی۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہے تو ہری مرچ کھا لو، آرام آ جائے گا۔ جوڑوں کا درد ختم کرنا ہے تو صبح ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہے تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائے تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کبھی بھی آپ کے پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔
اگر نیند بہت زیادہ آتی ہے تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ گردے اور مثانے بھی تندرست رہتے ہیں۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپے کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھایا کریں، اس سے ان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح کو جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اجوائن مت کھائے، اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے کشمیری چائے پی لیا کرے۔ یا بس سیرو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتے ہیں، عمر میں درازی ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بے پناہ عزت حاصل ہوتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پہ لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہے وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، اس سے ان کا کھانا جلدی ہضم ہوگا اور معدہ بھی ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لے، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ بادام کے تیل کو چہرے پر استعمال کریں، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی، چہرے میں چمک پیدا ہوگی، جو جلد کو قدرتی طور پر بہتر بناتا ہے اور چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں سے زیادہ سونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے، منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں اور ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے آپ کی نظر تیز ہوگی، رات کو بھی نظر آئے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے کہ گرمی میں برف۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ روزانہ صبح دار چینی کھا لیا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہو جو دوپہر کے وقت کالا نمک پانی میں پیتے ہیں، ان کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ اندرونی طور پر تندرست رہتے ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں طاقت ہوتی ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر مساج کیا جائے تو مسوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جسم میں پانی کی کمی پیدا کرنے والی غذائیں، تلی ہوئی اشیاء، کولڈ ڈرنکس اور مونگ پھلی۔ دہی کھایا کرو، معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر مال لو، اس سے آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہوں گے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دیں، پیٹ کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ پستہ کھانے سے بنائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ ناظرین، شوگر کو کم کرنے کا آسان سا طریقہ۔ شوگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے۔ شوگر زیادہ تر ٹینشن، بلا وجہ کسی بات پر بہت سوچ کر کرنا وغیرہ سے لاحق ہو جاتا ہے
اور اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے، جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نسخہ یہ ہے: سوکھے کریلے 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، سوکھی جامن 10 گرام، آم کی گٹھلی 10 گرام اور دہی۔ دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن پیس کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ پاؤڈر 1 چمچ دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں مت چھوڑیں، ان کو بھی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرتے رہیں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسبگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ ہرے پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہوتی ہے۔ ناظرین، جو بندہ روزانہ صبح خالی پیٹ بادام دودھ کے ساتھ کھاتا ہے، اس کی نظر کی کمزوری کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تھکے تھکے مردوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہے، اور بچوں کی قبض کے لیے مؤثر علاج ہے، اور انسانی دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کوے انسانی چہرے کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سورۃ القریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں، ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لیموں کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ سرما لگاؤ۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہے تو پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہیں تو آرام آ جائے گا۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح چمک اٹھے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو 1 چٹاک بھنے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ ایسا لگاتار 10 دن تک کریں تو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور بوڑھے افراد ایسے زیادہ دن تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لے کر ناف کے اندر لگا دیں اور ناف کے ارد گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں۔ اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں اور بیسن کی روٹی کھائیں۔ چکی کا آٹا استعمال کریں تو آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بکری کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک کا استعمال نہ کریں۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو، جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ کالے چنوں کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینہ استعمال کریں۔ یہ شوگر، ٹی بی، دمہ اور جسمانی کمزوری کا انتہائی تیز ترین علاج ہے۔
नाजरीन, सालन में सिरका डालकर पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते, धोते वक्त भी आसानी होती है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो दूध में सोडा डालकर पी लिया करें। मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो उबले हुए चावल खाएं। हर सुबह रोज़ाना नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ने की आदत में घर में रिज़्क की फरावानी आती है। ज़्यादा जमाइयाँ लेने से आपके बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। जब आपको छींक आती है तो एक सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी से ठंडा पानी ज़्यादा हल्का होता है। खाने के बाद मैदे में भारीपन महसूस हो और खट्टी डकारें आती हों, हाजमा खराब हो, तो खाने के बाद एक चुटकी पीसी हुई लौंग खाएं। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाता है। रात के वक्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, चॉकलेट मत खाएं, इससे आपका मैदा मुतासर होगा और शुगर बढ़ने के असरात भी बढ़ जाएंगे। नाजरीन, बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेब खून को जमने नहीं देता, अमरूद कब्ज़ नहीं होने देता, केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता, अंगूर गुर्दों में पथरी नहीं होने देते, आम याददाश्त को कमज़ोर नहीं करता, आड़ू कैंसर के खुलियात बनने नहीं देता। अगर आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या परेशान हो जाते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। अगर जिगर में सूजन का मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन पर मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर होती है, सर की जुएँ मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म हो जाती है। ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। नाजरीन, अगर बदन में सूजन का मसला है तो लौकी का सालन बनाकर खाएं, से बदन की सूजन में आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैदे की कमज़ोरी का मसला है तो साबूदाना बनाकर खा लिया करो। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को अच्छी नींद आती है। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं, इनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है, जो अफसरदगी से इंसान को बेदार करने में ज़्यादा मौसर है। जो घर में बकरियां पालते हैं, इनके घर में दौलत बाकर आती है। अगर मैदे में गैस का मसला है तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करें। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।